آج کا ہمارا ٹاپک ہے آن ڈسٹرائنگ بکس، اور جس کو لکھا ہے سر جے.سی. اسکوئر نے، جن کا پورا نام سر جان کولنگ اسکوئر ہے۔ اگر بات کی جائے سر جے.سی. اسکوئر کی تو یہ 1884 میں پلے ماؤتھ انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ سر جے.سی. اسکوئر ایک مشہور جرنلسٹ، ہسٹورین، پوئٹ اور پروز رائٹر ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیم بلنڈر اسکول اور ایس.ٹی. جان کالج، کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی، اور جے.سی. اسکوئر نے مشہور میگزین نیو اسٹیٹسمین اور لندن مرکری میں بطور ادبی ایڈیٹر بھی کام کیا۔ آپ کو 1933 میں اپنی ادبی اور ایڈیٹوریل خدمات کی وجہ سے سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھیں، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے جس کا نام ہے آن ڈسٹرائنگ بکس، یہ وہ آپ کی مشہور کتاب جس کا نام بکس ان جرنل فرسٹ سیریز سے لیا گیا ہے، جس کو 1918 میں پبلش کیا گیا تھا۔ جے.سی. اسکوئر بتاتا ہے کہ کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آسانی سے کتابوں سے جان چھڑوا لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کام ہمارے رائٹر نے کیا ہوا ہے۔ تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ تقریباً 20 لاکھ سے زائد کتابیں، رسالے اور پرانے کیلنڈر لوگوں نے فوجیوں کو بیچی ہیں۔ تو کیا یہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا کہ لوگوں نے فوجیوں کو یہ پارسل کر دیں اتنی ساری کتابیں اور رسالے؟ نہیں، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ لوگوں نے جان بوجھ کے کتابوں کو اور ان پرانے رسالوں سے جان چھڑوانے کے لیے یہ ساری چیزیں فوجیوں کو بیچیں۔ جس وقت یہ سٹوری لکھی گئی تھی اس وقت کتابیں بہت زیادہ عام ہوتی تھیں، ہر گھر میں بہت ساری کتابیں ہوتیں۔ آج کل تو ہم موویز، ڈراماز، ویب سیریز وغیرہ اپنے موبائل پر دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے کتابوں کے اندر یہی سٹوریز۔ تو کتابیں، اخبار، کیلنڈرز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی ساری چیزوں کا کیا کریں، کیونکہ وہ سالہ سال بڑھتی جاتی تھیں اور ان کے گھروں کی جگہ گھیرتی رہتی تھیں۔ تو لوگوں نے یہ ساری فوجیوں کو بیچنا شروع کر دیں جان بوجھ کر۔ اب رائٹر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ لوگوں نے انہیں ڈسٹرائے کیوں نہیں کیا، انہیں فوجیوں کو ہی کیوں سینڈ کیا؟ اب وہ اس چیز کا جواب دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ انہیں ڈسٹرائے کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کتاب کو جلا دو گے تو کتاب جلانا بالکل اس طرح ہے کہ آپ گرینائٹ کا پیس آگ پر رکھ دو اور وہ صرف گرم ہوتا رہے اور ختم نہ ہو۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک ایک صفحہ پھاڑ کر اسے آگ میں پھینکو گے تو اس طرح بھی بہت ٹائم لگ جائے گا، اور یہ تقریباً امپاسبل سا کام ہے کہ اتنی موٹی اور زیادہ کتابوں کو ایک ایک صفحہ پھاڑ کر آپ جلائیں۔ تو انہیں ڈسٹرائے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب رائٹر یہاں پر اپنی ایک سٹوری شیئر کرتا ہے کہ کیسے اس نے بہت ساری کتابیں جو اسے نہیں چاہیے تھیں، اس کے گھر میں فضول پڑی ہوئی تھیں، اس نے ڈسٹرائے کی۔ جے.سی. اسکوئر کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ رہتا تھا جس کا نام ہے چیلسی۔ وہاں پر میرا ایک فلیٹ تھا، اور میرے پاس بہت ساری کتابیں تھیں جو فضول تھیں اور مجھے نہیں چاہیے تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں انہیں کہاں پھینکوں اور ان کا کیا کروں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات چھپکے سے میں نے ایک بوری تیار کی اور اس کے اندر بہت ساری کتابیں بھریں، اور آہستہ سے اپنے گھر کی سیڑھیاں جو ہیں وہ اترنا شروع کر دیں۔ یہ رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور گلی میں لوگ بھی اتنے نہیں تھے، اور رائٹر کا جو فلیٹ ہے وہ بالکل ندی کے پاس تھا۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ کتابوں کا یہ بورا وہ کندھے پہ لاد کر ندی کے پاس پاس چلنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ جیسے ہی موقع ملے اسے ندی میں پھینک دے۔ وہاں پہ آس پاس کچھ لوگ بھی تھے، کبھی کوئی آ جاتا اس کے پاس اور کبھی کوئی۔ تو رائٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی تھا، کیونکہ اس نے ایک پولیس والے کو بھی دیکھا تھا ادھر۔ جب یہ رائٹر بوری اٹھائے ہوئے جا رہا تھا تو رات کو اس پہر اس کے ذہن میں الگ الگ خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا تو کہیں پولیس والے نے مجھے چور نہ سمجھ لیا، اور کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ اس میں کسی بچے کی لاش ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے مائنڈ میں چل رہی تھیں۔
وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر فرض کرو میں نے اسے پھینک بھی دیا تو اس کے پھینکنے کی جو آواز آئے گی اس سے کہیں لوگ نہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر جب پولیس میرے سے پوچھے گی کہ تم نے کیا پھینکا ہے اور میں کہوں گا کہ کتابیں، تو پولیس ہنسے گی کہ تم نے کتابیں پھینکی ہیں، بلکہ رات کے اس وقت ہو سکتا ہے تم نے کسی بچے کی لاش پھینکی ہو۔ یعنی اس طرح کی باتیں ذہن میں سوچ رہا تھا اور ذرا ڈرا ہوا بھی تھا۔ آخر کار وہ بوری کو پھینک دیتا ہے اور پانی کے اندر اس کے گرنے سے بہت اونچی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں آتا اور رائٹر سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا پھینکا ہے۔ اس کے بعد جیسی اسکوئر آرام سے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، اور جب وہ یہ سٹوری لکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ان کتابوں کے بارے میں بہت ہی برا فیل ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ جو کتابیں اس نے پھینکی ہیں مٹی کے اندر کہیں نہ کہیں لپٹی پڑی ہوں گی، اور وہ یہ بولتا ہے کہ ان کی قسمت خراب تھی کہ وہ میرے پاس آ گئیں، وہ اس سے بہتر قسمت کی حقدار تھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔